اصل کیا ہے؟ آم کا بیج ہے، آم کا درخت ہے، آم کا پھل ہے، آم کا گودا ہے، آم کی گٹلی ہے، آم کی گٹلی کے اندر کا مغز ہے۔ کیا اس سارے کارخانہ تخلیق ثمریات کے پیچھے کسی کا امر تو نہیں؟ اس کو ہی حقیقت کیوں نہ مان لیا جائے اور پھر امر لگانے والی ذات خود ہی حقیقتوں کی حقیقت، ہر آخر کا اول اور ہر اول کا آخر، وہی جو ہر ظاہر کا باطن ہے اور ہر باطن کا ظاہر ہے، وہی جو نیستی کو ہستی اور ہستی کو نیستی بنا دیتا ہے، وہی جس کے قبضہ قدرت سے کسی شے کے باہر ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوا، ہر پردے کے پیچھے موجود ہے، سب حقائق کا خالق مطلق ہے، وہ ہر منظر میں جلوہ گر ہے، ہر دل میں موجود ہے اور شاید ہر آنکھ سے اوجھل ہے۔ اسی حقیقت کے ذکر کو حقیقت کہتے ہیں۔ حقیقت دریافت کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے دریافت نہ ہونے والے کی دریافت جاری رہتی ہے۔ اس کا ذکر رہتا ہے، وہ ہر کلام میں ہے، ہر جگہ ہے، لیکن کہاں ہے ہم نہیں بتا سکتے۔ وہ کوئی جغرافیائی مقام نہیں کہ اسے طول بلد اور عرض بلد میں بتایا جا سکے۔ وہ کوئی تاریخی واقعہ نہیں کہ اسے کتابوں میں تلاش کیا جائے، وہ تو عیاں ہے، صرف ہم ہی اسے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ہم تو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ آنکھ میں بینائی کہاں رہتی ہے، جسم میں جان کدھر رہتی ہے، خوشی کس کونے میں رہتی ہے، غم کہاں ہوتا ہے، آنسو کہاں سے آتے ہیں، کیا یہ دور سے آتے ہیں، کیا ان اشکوں کی تاثیر سے عرش ہل جاتے ہیں؟ ہم باخبر نہیں۔ ہم خود تو خود سے نا آشنا ہیں، خدا سے کیا آشنا ہو سکتے ہیں؟ ویسے بھی خدا سے آشنائی ممکن ہی نہیں جب تک وہ خود آشنائے راز نہ کرتے۔ آج تک تو ایسے ہی ہوتا رہا ہے کہ وہ خود ہی کسی نامعلوم لمحے میں پردے کے پیچھے سے پکارتا ہے، ٹھہرو، میں تمہارا رب ہوں، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ عصا، اسے پھینک دو، اور دیکھو، بس اس نے خود ہی نامزد فرما دیا، پیغمبر، اس کا پیغام لانے والا۔ وہ آشنائی عطا کرتا ہے۔ انسان خود کیا کر سکتا ہے؟ وہ خود کلام کرتا ہے، خود جلوے عطا فرماتا ہے، خود ہی مرتبے دیتا ہے، بیان کی طاقتیں دیتا ہے، اور کبھی کبھی تو حقیقت آشنا کر کے گویائی کی طاقت سلب کر لیتا ہے۔ کتنے حقیقت شناس خاموش چلتے پھرتے ہیں، وہ جانتے ہیں، بتا نہیں سکتے، اور جو لوگ بتا سکتے ہیں شاید جان نہیں پاتے۔